جب آیت سجدہ تلاوت کی جاتی ہے تو پھر حکم یہی ہے کہ کیا کرو، آیت کو پڑھنے والا بھی سجدہ کرے گا، آیت کو سننے والا بھی سجدہ کرے گا۔ اور ایک مجلس کے اندر، ایک نشست کے اندر اگر آیت سجدہ کو بار بار بھی پڑھا جائے، 100 بار بھی پڑھا جائے، تو آیت سجدہ پڑھنے سے، 100 بار پڑھنے سے سجدہ ایک ہی کرنا پڑے گا، 100 سجدے نہیں کرنے پڑیں گے۔ جب نشست بدل جائے گی، آپ کسی دوسری جگہ پر بیٹھ کر پھر اسی آیت کو پڑھیں گے تو پھر سجدہ کرنا پڑے گا۔ یعنی نشست اگر ایک ہی رہے اور آیت آپ بھلا 1000 بار پڑھیں تو سجدہ بولیے، اور سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے نہ کوئی ہاتھ اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے جی، نہ آپ نے کوئی اس کے لیے تکبیر کہنی ہے ایسے کر کے، ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ نہیں اٹھانے، اور آپ نے جس جگہ پر سجدہ کرنا ہے جگہ پاک ہونی چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہو کے پاک جگہ پر آپ بیٹھ جائیں، پہلے جیسے اتحیات بیٹھتے ہیں نا ایسے بیٹھ جائیں، اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں۔ آپ نے صرف کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جا کے 3 بار پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سجدے سے واپس آ جانا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے واپس آنا ہے۔ سجدہ کرنے سے پہلے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، اور سجدہ کرنے کے بعد آپ نے سلام نہیں پھیرنا، نہ سلام کے الفاظ کہنے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی آپ نے نہیں کہنا۔ منہ بھی نہیں، چہرہ پھیرنا نہیں ہے، دائیں بائیں چہرہ پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ سمپل بتا رہا ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے واپس آ جانا ہے، اور سجدے میں جا کے 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ وقت مکروہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ آیت سجدہ پڑھیں تو وقت مکروہ کے اندر آیت یا تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، تلاوت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اگر وقت مکروہ ہو تو مکروہ وقت کے اندر سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تلاوت کی جا سکتی ہے لیکن بولیے تو مکروہ وقت کے ختم ہونے کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ مکروہ اوقات 3 ہیں، وہ بھی جلدی سے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلا وقت وہ ہے جب صبح صادق طلوع ہو جائے، صبح صادق کے طلوع ہو جانے سے لے کر، یعنی آپ سمجھ لیں جب وقت فجر ہوتا ہے، فجر جب طلوع ہو جاتی ہے، وقت فجر، نماز فجر کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت سے لے کے سورج کے طلوع ہو جانے تک، یعنی کہ وقت فجر کے ختم ہو جانے تک، یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، اسی کے اندر سجدہ بھی بولیے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر صرف آپ نے اس وقت کے اندر، جو وقت فجر کا ہے، اس وقت کے اندر آپ نے صرف 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں، بس 2 سنتیں اور 2 فرض۔ اس کے علاوہ آپ اس وقت کے اندر نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ پہلا وقت ہو گیا۔ دوسرا وقت ہے جی جو زوال کا وقت ہوتا ہے، 11:15 سے لے کر 12:15 بجے تک کا وقت ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں گرمی سردی کے اندر کوئی 5-10 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے، وہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اپنے کیلنڈر سے۔ تو میرا خیال آپ بات سمجھ چکے ہوں گے۔ دوسرا وقت کون سا ہے جی؟ 11:15 سے لے کر 12:15 بجے تک۔ تیسرا وقت ہے جب عام طور پر مسجدوں کے اندر عصر کی جماعت ہو جاتی ہے، عصر کی جماعت کے ہو جانے سے لے کر نماز مغرب ادا کر لینے تک، یہ جو ٹائم ہے یہ بھی مکروہ ٹائم ہے، اس کے اندر بھی نفلی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح جو آیت سجدہ پڑھنے سے جو سجدہ واجب ہوتا ہے وہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آیت کا سجدہ بھی اس وقت کے اندر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 3 اوقات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، وقت فجر، وقت زوال، اور عصر کے بعد کا وقت جو کہ سورج کے بلکہ نماز مغرب کے ادا ہو جانے تک کا وقت ہے۔